بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فیہ۔ چوتھا پارہ چل رہا ہے سورہ آل عمران، اور اس کی ہم آیت نمبر 147 148 تک پڑھ چکے تھے، 148۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 149 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم بات مانو کافروں کی تو لوٹا دیں گے تمہیں الٹے پاؤں، علی اعقابکم الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹو گے خسارہ اٹھانے والے ہو کر، نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے مولا ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ مولا کے مختلف معنی آتے ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی آتا ہے، اور مولا کا معنی غلام بھی آتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی آتا ہے، مولا کا معنی مددگار بھی آتا ہے، حامی و ناصر بھی آتا ہے۔ تو یہاں یہ حامی و ناصر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 151، 150 اور پھر 151۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، اشرکو شریک ٹھہرایا، باللہ اللہ کا، ما لم ينزل به سلطانا، کہ جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے اپنا وعدہ، اذ تحسونہم باذنہ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، تحسونہم جب تم قتل کرنے لگے انہیں، باذنہ اللہ کے حکم سے، اجازت سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا کیا معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تم دکھا چکا تھا، ما تحبون، وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، یعنی تمہاری خوشی کی چیز، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی وہ ہے جو چاہتا ہے دنیا کو، اور کوئی وہ ہے جو چاہتا ہے آخرت کو۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں ہٹا دیا ان سے، یعنی کافروں سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل کرنے والے ہیں ایمان والوں پر۔ تو یہ غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا جو دستہ کھڑا کیا تھا، جو ایک بیک سائڈ پر پشت کی جانب جو ایک چھوٹی پہاڑی تھی، آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے، جہاں پر وہ اسے جبل رومات کہا جاتا ہے۔ رومات رامی کی جمع ہے، رامی کہتے ہیں تیر انداز کو،
رامی اس کی جمع رمات ہے، جیسے قاضی کی جمع قضات آتی ہے۔ جبل الرمات عمرہ کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جبل الرمات اور میدان احد اور اسی طرح مقبرہ شہداء احد کی زیارات کا شرف حاصل ہوا۔ جبل الرمات تیر اندازوں کا ایک دستہ، 50 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے وہاں مقرر فرمایا اور فرمایا کہ یہاں سے تم نے کسی صورت بھی ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی انسان تھے، بشر تھے، معصوم تو نہیں تھے کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا تھا۔ گناہ معصوم صرف انبیاء کی ذوات ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، باقی صحابی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صحابی کی حفاظت فرماتے ہیں، اولاً تو اس سے گناہ ہونے نہیں دیتے، ہو جائے تو اللہ اس کی معافی کا انتظام فرما دیتے ہیں، زندگی میں ہی معاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ سے جو اس طرح کے گناہ ہوئے کوئی، تو ان کی حکمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو مختلف احکام دینے تھے، پریکٹیکلی ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے دینا تھا جو لوگوں میں نافذ ہو چکا ہو۔ اگر یہ ہوتا کہ پریکٹیکلی سسٹم وجود میں نہ آتا تو پھر لوگ کہہ دیتے کہ حضور کے زمانہ میں اس کی مثال دکھاؤ، نظیر دکھاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ بہرحال اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن صحابی جب اس سے جاتا ہے، کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا بڑا وہ آپس کے اعتبار سے ہمارے لحاظ سے سب بڑے ہیں۔ صحابی کوئی بھی ہو، وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو جنتی ہو کر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل، متقی، پرہیزگار ہیں۔ وقتی طور پر اگر کوئی مسٹیک، بائی چانس کوئی غلطی ہو جائے ان سے، تو بہت جلد اس پر وہ نادم، شرمندہ ہو کر بارگاہ الہی میں توبہ کر لیتے ہیں اور دنیا سے توبہ کیے بغیر نہیں جاتے۔ بہت سارے اس کی مثالیں اور واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے، یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ یہ جو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم قتل کر رہے تھے انہیں، لیکن کیا ہوا کہ ایک حادثہ کی بنیاد پر تم میں بزدلی آ گئی اور جھگڑا کرنے لگے۔ جھگڑا کیا تھا وہ کہ وہ 50 صحابہ کو جو دستہ تھا ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جب دیکھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، رخ بدل گیا ہے، تو بہت سارے صحابہ ان 50 میں سے یہ کہنے لگے کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، لہذا اب مال غنیمت اکٹھا کریں، اب یہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس آیت کو لے کر کہ صحابہ تو دنیا کے طالب تھے، نعوذ باللہ، اور وہ مال غنیمت کے لالچی تھے۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ انہیں فتح پر یقین ہو گیا تھا، اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی ان کی۔ وہ کوئی ارادہ نہیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، غیر ارادی طور پر اور ایک اجتہادی طور پر رائے کی غلطی ہو گئی ان سے۔ اور پھر یہ ہے کہ مال غنیمت، مسلمان جس قسمہ پرسی میں تھے، اس مال غنیمت میں اگر وقتی طور پر ان کے دل میں کوئی لالچ آ بھی گیا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، وہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، ناجائز بات ہوگی، لیکن اس سے یہ تو نہیں کہ ان کا کوئی ایمان ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ تھا بھی وقتی معاملہ، جیسے اس پہاڑی کو چھوڑنے کا ہوا، گناہ تھا اور نافرمانی تھی وہ، اسی طرح اگر وقتی طور پر دنیا کا بھی کوئی لالچ آ گیا ہو تو وہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔
جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف فرما دیا، اس کے بعد اب زبانیں دراز کرنا ان شخصیات پر اور ان کے بارے میں افوات اور بکواسات بکنا، یہ اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے۔ اور ایسی زبانیں ان پر دراز کرنے والے دریدہ دہن بد باطن، جن کے دلوں میں غلاظت اور گندگی بھری ہوئی ہے، کفر بھرا ہوا ہے جن کے دلوں میں، وہی ان مقدس شخصیات کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی اور گستاخی کر سکتے ہیں۔ علی کل حال انہوں نے جب چھوڑا تو پشت کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شدید زخمی ہوئے، اور 14 مسلمان اس میں غزوہ احد میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بڑی تعداد شہید ہوئی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب قرآن نے انہیں معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ایرا غیرہ نتو خیرہ کون ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی شخصیات اور ذوات کے بارے میں بد زبانی کرے اور زبان دراز کرے۔ ایسا ہی شخص یہ سوچ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اور ان لوگوں پر تبرہ کر سکتا ہے یا زبانیں تان دراز کر سکتا ہے جس کے دل میں کفر بھرا ہوا اور جس کا قرآن پر، اللہ کے کلام پر ایمان اور یقین نہ ہو، اور نہ ایک مسلم مخلص اور مؤمن صادق ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔